جب انسان قرآن کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو نقصان ہوگا قیامت والے دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹوڈے our topic is ہائی وے آف جنہ۔ جب بھی انسان اس زندگی کے اندر اپنا جب کوئی منزل ڈیسائیڈ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ ٹریک بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اس ٹریک پہ چلنا ہے، اس ٹریک پہ چلنے سے ہی میں آگے اپنی ڈیسٹینیشن کو اچیو کر سکتا ہوں۔ تو جو جنہ کی طرف ہمارا ٹریک ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں اختلافات میں نہ پڑو، آپس میں جو ہے نا وہ اختلاف نہ کسی بات پہ کرو۔ اس اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد ہے اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو ان کی بات ہے، جو ان کا قول ہے، عمل ہے۔ یہ چیزیں، یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو یہی ہمارا ہائی وے آف جنہ ہے۔ جو لوگ قرآن مجید پر اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہی جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان کسی اپنا بالفرض ایک بندہ یہاں سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے ملتان جانا ہے، تو ملتان جانے کے لیے روڈ پہ چڑھے گا، ہائی وے پہ چڑھے گا، تو پھر اس ہائی وے پہ جاتے اس کو پتہ تو ہے کہ یہ ٹریک جا تو ملتان کی طرف رہے، لیکن اس ٹریک پر چلتے ہوئے کچھ انسٹرکشنز آتی ہیں، کچھ سائڈ پہ سائنس بورڈ آتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو ہے آپ کو سپیڈ لیمٹ 80 to 100 کے درمیان رکھنی ہے پر آور، تو وہ فوراً اپنی گاڑی کو سلو ڈاؤن کر کے اتنی سپیڈ لیمٹ کے اندر رکھتا ہے، یعنی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے اس ہائی وے پر چلتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے یہ ایک ٹریک ہے، یہ ایک ہائی وے ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سی ہے، جو ان کی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے انسٹرکشنز ہیں، یہ ہمارے لیے سائن بورڈز ہیں کہ قرآن پہ جو عمل کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ قرآن پر اگر آپ چل رہے ہیں تو یہ آپ کو جو ایس او پیز اپنانے پڑیں گے، اس طریقے سے آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ جب آپ انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے، جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے، آپ سپیڈ لیمٹ اپنی زیادہ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو چلان ہوتا ہے، آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سملرلی اسلام کے اندر بھی یہی ہے، جب انسان قرآن کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو نقصان ہوگا قیامت والے دن۔ اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی فالو کریں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، یہ روایت نقل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری میری حدیث اور میرے اہل بیت۔ جو لوگ ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھیں گے، ان پر عمل کریں گے، انہی سے فیصلے کروائیں گے، وہ لوگ ہمیشہ ہدایت پہ رہیں گے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب دونوں چیزوں سے مراد ایک ہے قرآن اور دوسرا حدیث ہے، یعنی دونوں مین سورس ہیں آپ کا جنت کے ٹریک کا۔ جو لوگ ان چیزوں پر رہیں گے وہ ہمیشہ اپنے ٹریک پر رہیں گے، اور جب آپ 1 ڈگری کا بھی اینگل چینج کرتے ہیں، 1 انچ بھی آپ اپنے ٹریک سے ہٹتے ہیں تو آپ کی ڈیسٹینیشن بدل جاتی ہے۔ اس کی مثال اسی طرح میتھمیٹکس کے اندر لیتے ہیں، آپ نے 90 کے اینگل پہ بالکل سیدھی لائن کھینچنی ہے، آپ نے بالکل سیدھی لائن بنانی ہے، تو آپ بالکل 90 کا اینگل رکھیں گے۔ جب آپ 91 کا کر دیں گے یا 89 کا اینگل کر دیں گے تو آپ کی لائن بالکل سیدھی نہیں ہوگی، وہ آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے، آپ کا ٹریک بدل جائے گا، آپ کی ڈیسٹینیشن بدل جائے گی۔ آپ شروع میں تو آپ کو اتنا نہیں فیل ہوگا کہ میں ڈیسٹینیشن سے ہٹ رہا ہوں، لیکن جب آپ ڈیسٹینیشن تک پہنچیں گے تو آپ کی ڈیسٹینیشن ٹوٹلی چینج ہو چکی ہوگی۔ اس لیے قرآن اور حدیث کو فالو کرتے رہیں، انہی کے مطابق اپنے کام کریں، جو بھی آپ کو مسئلہ مسائل ہو قرآن اور حدیث سے فیصلہ کریں، انشاءاللہ آپ کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گے اور ایک الگ سے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔